اس کی مزاحمت کی صلاحیت قوت برداشت دیکھتے ہوئے مجھے یہ فکر لاحق ہونے لگی تھی کہ وہ مر جائے گا مگر بتائے گا کچھ نہیں۔ غالب بھی کچھ بے یقینی کا شکار تھا۔ یار یہ مر گیا تو ایک مسئلہ اور کھڑا ہو جائے گا۔ دلاور نے تو خیر اسے ہمارے سپرد کیا ہی تھا، لیکن اور بھی لوگوں نے دیکھ لیا ہے اس کا ڈسپوزل بعد کی بات ہے۔ ابھی ہم اسے مرنے نہیں دیں گے، اس کو تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں، پھر دوسرے زاویے سے تفتیش کرتے ہیں۔ ممکن ہے یہی سچ ہو، وزیر خان کو اس نے قتل نہ کیا ہو، دلاور اسے ہمارے ہاتھوں مروانا چاہتا ہو جیسے یہ دلاور کے ہاتھوں ہمیں مروانے کے لیے لایا تھا۔ 2 گھنٹے بعد پیڈرو کی حالت کچھ بہتر ہو گئی۔ ہم نے خود اسے طبی امداد فراہم کی تھی، یعنی کچھ درد کا احساس کم کرنے والی گولیاں اور ایک سکون بخش گولی۔ میں نے اسے گرم دودھ پیش کیا تو اس نے ہاتھ مار کے گرا دیا۔ یہ سب چھوڑو، اپنا کام شروع کرو۔ میں نے کہا پیڈرو تم بھی سودا کرنا چاہتے تھے؟ سودا ایسے نہیں ہوتا۔ سودا کیسے ہو سکتا ہے تم سے؟ تم صرف جان لینا چاہتے ہو میری، میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ 1 دن 2 دن جتنے دن چاہو مجھے تڑپا کے مارو۔ غالب نے کہا فرض کرو ہم یہ بات مان لیں کہ وزیر خان کو تم نے قتل نہیں کیا تھا، اس میں فرض کرنے کی کون سی بات ہے، یہ سچ ہے۔ پھر وزیر خان کا قاتل کون تھا؟ خود چودھری دلاور۔ کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ کسی نے بھی وزیر خان کو گولی نہیں ماری تھی، اس پر خنجر سے وار نہیں کیا گیا تھا، اس کا گلا نہیں گھونٹا تھا؟ پھر اس کی موت کیسے واقع ہوئی تھی؟ سلو پوائزننگ سے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے زہر دیا گیا تھا۔ کس طرح؟ کس نے زہر دیا تھا؟ چراغ دین کے ایک ملازم نے، جہاں وہ رہتا تھا۔ میں نے کہا وہاں اس کی حیثیت ایک ملازم کی تھی؟ ہاں، چراغ دین نے کہا تھا کہ وزیر خان میرے پاس آ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ تم چودھری دلاور کا اور میر شرافت علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم ان کے لیے خطرہ بن گئے ہو، مگر اصل خطرہ خود تمہیں لاحق ہے۔ کسی دن تم اچانک سڑک کے حادثے میں مارے جاؤ گے یا دفتر میں بیٹھے بیٹھے مر جاؤ گے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا جائے گا ہارٹ فیل ہو گیا تھا۔ اس نے چراغ دین کی بات مان لی۔ اس نے اپنے پرانے نمکوار کے گھر میں پناہ لی تھی اور ایک طرح سے روپوشی اختیار کر لی تھی۔ وہ ملازم بن کے رہتا تاکہ کسی کو شک ہی نہ ہو۔ زہر کے اثرات سے وہ بیمار ہو گیا اور علاج کے باوجود اس کی بیماری بڑھتی چلی گئی۔ میں نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ اسے زہر کیسے دیا گیا تھا؟ اس کے استعمال کے برتنوں میں، پیڈرو نے کہا۔ اس کے پانی پینے کا ایک مخصوص کٹورا تھا۔ میں نے کہا ہاں، چاندی کا نقشی کٹورا تھا، مراد آباد کا بنا ہوا۔ اسے وہ اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس پر وزیر خان کے والد یعنی میرے دادا کا نام بھی کھدا ہوا تھا۔ یہ سب مجھے نہیں معلوم۔ زہر کی بہت خفیف سی مقدار اس کے کٹورے کے نکوش پر مل دی جاتی تھی۔ جب وہ اس میں پانی انڈیلتا تھا تو زہر میں پانی حل ہو جاتا تھا۔ میں نے کہا مگر اس کی ایک عادت یہ تھی کہ پانی پینے سے پہلے تھوڑے سے پانی سے کٹورے کو صاف کر لیتا تھا، پانی کو ہلا کے پھینک دیتا تھا، اس سے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ زہر اوپر کے کناروں پر بھی لگایا جاتا تھا جس کو اس کے لب چھوتے تھے۔ ظاہر ہے لب ہمیشہ ایک ہی جگہ کو نہیں چھوتے۔ وہ کھانے کے درمیان پانی پیتا تھا، یوں زہر خوراک کا حصہ بن جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا نظام ہضم بگڑا، پھر جگر کا فعل خراب ہوا اور زہر کے اثرات خون میں سرائت کر گئے۔ ڈاکٹر تو صرف اسے ہاضمے کی خرابی سمجھتے رہے۔ غالب نے پوچھا جب تم اتنا جانتے ہو تو یہ بھی تمہارے علم میں ہونا چاہیے کہ زہر کیا تھا؟ سینکیا، پیڈرو بولا۔ سینکیا؟ غالب چونکا۔ یعنی آرسینک؟ تمہیں یقین ہے؟ مجھے ہر زہر کا نام نہیں معلوم، نیلا تھوتا تھا سینکیا۔ غالب نے کچھ سوچ کے کہا ہوں، اور خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا وہ چراغ دین کے گھر میں ملازم بن کے رہتا تھا، آخر کیوں؟ اس کے پاس تو دولت بہت تھی۔ وہ چراغ دین جیسے 10 کو ملازم خود رکھ سکتا تھا۔ کیا یہ دولت اس نے کہیں چھپا رکھی تھی؟ کسی بینک میں؟ کہیں اور جا کے وہ خود زندہ نہیں رہ سکتا تھا، یہ اسی کا خیال تھا۔ زندہ تو بہرحال نہیں رہا، مگر دولت والی بات غلط ہے۔ اس کے پاس نہ بینک میں پیسہ تھا، نہ اس نے دولت کہیں گاڑ رکھی تھی۔ چودھری دلاور نے سب کچھ ہتھیا لیا تھا۔ میں نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ یہ سب کیسے ہوا تھا؟ ہاں، میں نے بڑی محنت سے ساری معلومات اکٹھی کی تھی خود کو محفوظ رکھنے کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے۔ میں نے یہ ثبوت اکٹھے کیے تھے اور بالواسطہ طریقے پر دلاور تک بھی یہ بات پہنچا دی تھی کہ مجھے کچھ ہوا تو وہ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ میں نے کہا مگر تمہیں یہ معلومات فراہم کرنے والا کون تھا؟ ڈی سلوا۔ تم جانتے ہو وہ کیسے مارا گیا تھا؟ وہ گوا سے میرے ساتھ ہی آیا تھا، ہم کلاس فیلو تھے۔ وہ زیادہ پڑھ لکھ کے جنرل مینیجر بن گیا، مگر اس نے مجھے بھی ساتھ رکھا۔ لیکن چودھری دلاور کو کبھی یہ معلوم نہیں ہوا کہ ہمارا آپس میں کوئی اور تعلق بھی ہے۔ وہ بڑا اچھا دوست تھا، اپنا ایک ہی یار تھا۔ ہم ایک ساتھ بیٹھ کے پیتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ پیڈرو، کوبرا سام پر بھروسہ کرنا، دلاور پر نہ کرنا۔
اگر وہ میرے خلاف سازش کرے تو مجھے بتا دینا، اور تیرے خلاف بات ہوگی تو میں تجھے خبردار کر دوں گا۔ ہم ایک دوسرے کا سہارا تھے اور اسی نے مجھے سب کچھ بتایا تھا۔ کیا بتایا تھا؟ میں نے کچھ دیر بعد کہا۔ تم نے پوچھا تھا مجھ سے کہ سودا کرنے کے لیے میرے پاس کیا ہے۔ اب کیا خیال ہے؟ سودا ہو سکتا ہے؟ ابھی تو تم نے کوئی خاص بات نہیں بتائی۔ خاص باتیں بہت، وہ بولا۔ استاد پیڈرو تو مار گیا، اب تم شیخ مختار سے بات کر رہے ہو۔ اسے مار کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ ایک آدمی کو مار کے تمہاری انتقام کا مقصد پورا نہیں ہوگا، پھر تم پچھتاؤ گے۔ مجھے سلطانی گواہ سمجھ لو۔ جو کچھ میں جانتا ہوں میرے لیے بیکار ہو گیا ہے، مگر تمہارے لیے کارآمد ہے۔ تم چودھری دلاور سے تصدیق بھی کر سکتے ہو اور بہت سے ثبوت دے سکتا ہوں میں بتا سکتا ہوں ناقابل تردید شہادت کہاں سے ملے گی، لیکن مجھے ضمانت چاہیے، وہ بھی پکی، کسی کاغذ پر نہیں۔ تم قسم کھاؤ گے۔ کس کی؟ یہ بعد میں بتاؤں گا۔ بعد میں نے نفی میں سر ہلایا۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے پیڈرو، اور اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ غالب نے کہا، رہی ضمانت کی بات تو تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تمہاری کوئی بات ہمارے لیے قابل اعتبار نہیں رہی۔ آخر تم بھی تو چودھری دلاور کے تربیت یافتہ شاگرد ہو، آج استاد کہلانے لگے ہو، اس لیے کہ تم بھی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اتنے ہی بڑے ڈرامے باز ہو، ایکٹر ہو، بڑی روانی اور مہارت سے ایسی جھوٹی کہانی سنا دیتے ہو جو سچ سے زیادہ قابل اعتبار لگتی ہے، لیکن سننے والے ہم جیسے ہوں تو پرکھے بغیر اور تصدیق کیے بغیر تمہاری بات ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، جھوٹے آدمی کے سامنے میں کوئی بھی قسم نہیں کھا سکتا اور نہ کوئی وعدہ کر سکتا ہوں۔ تم بلا وجہ میرے دشمن ہو رہے ہو۔ اگر معاملہ وزیر خان کا ہے تو اس کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ میں نے مشتعل ہو کے کہا، سور کے بچے، اور کس کس کے خون کا داغ ہے تیرے دامن پر، یہ بھی دیکھ لے۔ استاد ٹیڈی کو کس نے مارا تھا؟ محسن کی بیوی شیلا کو اور اس کے بیٹے کا قتل کس نے کیا تھا؟ اس نے کچھ دیر بعد کہا، صرف مجھے ہی قاتل سمجھتے ہو تم ان سب کا، اور سزا بھی مجھے دے کے ہی مطمئن ہونا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، مجھے تو ایک نہ ایک دن مرنا ہی تھا۔ میں جس کام میں چودھری دلاور کے ساتھ تھا اس میں موت تو ہر وقت سامنے رہتی تھی۔ مجھے مارنے کے لیے صرف ایک گولی کافی تھی جو کوئی بھی مار سکتا تھا۔ میرا کوئی دشمن، کاروباری حریف، خود میرا باز دلاور یا تم میں سے کوئی۔ جیسے تم بچے رہے ایسے میں بھی بچ گیا تھا، لیکن میرے ساتھ بہت کچھ دفن ہو جائے گا۔ بہت جلد احساس ہوگا تمہیں کہ جلدی میں تم نے استاد پیڈرو یا شیخ مختار کو مار کے اصل قاتلوں تک پہنچنے کے راستے خود بند کر دیے۔ ہم دوپہر تک سوچتے رہے۔ پیڈرو مکمل طور پر ہماری تحویل میں تھا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، نہ کوئی اس کا مددگار یہاں پہنچ سکتا تھا اور نہ وہ فرار ہونے کی پوزیشن میں تھا۔ ہم نے اس پر تشدد کا جو حربہ آزمایا تھا وہ اچھے خاصے سخت جان مجرم سے اعتراف جرم کرانے کے لیے کافی تھا، مگر لگتا تھا پیڈرو ہماری توقعات سے کہیں زیادہ مزاحمت کی طاقت رکھتا ہے اور عین ممکن ہے کہ وہ مر جائے لیکن کچھ بتائے نہ۔ جسم کی قوت برداشت بھی ایک حد تک ساتھ دیتی ہے۔ اچانک کہیں وہ نظر نہ آنے والی اور محسوس نہ ہونے والی لکیر آ جاتی ہے جو زندگی اور موت کے درمیان حائل ہے، اور ایک لمحہ قبل دھڑکتے دل اور جسم میں رواں خون کے ساتھ سانس لینے والا جیتا جاگتا آدمی دوسرے لمحے میں لاش رہ جاتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو میں نے کہا، لڑکیوں کو اٹھا دینا چاہیے، بہت دیر سے سوئی ہوئی ہیں۔ کیا ان سے کھانا پکوانا چاہیے؟ وہ ہانڈی چولہا کریں گی؟ ہانڈی چولہا نہ کریں، جہاں وہ سونے کے لیے بھی نہیں آئی ہیں۔ ہم ان سے مشورہ تو کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں ایک قانونی پہلو ہے غور طلب۔ غالب نے کہا، پیڈرو نے کہا ہے کہ تمہارے والد کو تھوڑا تھوڑا سینکیا دیا گیا تھا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے سینکیا جسم میں جذب ہو جاتا ہے، ہڈیوں اور بالوں میں بھی اتر جاتا ہے اور اس کے آثار برسوں بعد بھی ملتے ہیں۔ جسم خاک میں مل جاتا ہے مگر ہڈیاں اور بال رہتے ہیں۔ میں نے کہا، رائٹ، یہ میں نے بھی سنا ہے اور پڑھا ہے کہ 10 سال بعد بھی پوسٹ مارٹم سے آرسینک کی موجودگی کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا تھا؟ ہاں، پوسٹ مارٹم سے قبل ہی لاش ان کے مدفن سے غائب کر دی گئی تھی۔ پیڈرو نے کیا کہا؟ پیڈرو نے کیا تھا یہ کام۔ میں نے کہا، غالب بولا، اب وہ ہمیں بتا سکتا ہے کہ اس نے ہڈیاں کہاں دفن کی تھی۔ اگر اس نے ہڈیوں کو واقعی کہیں دفن کیا تھا تو وہ ہمیں اسی جگہ لے جائے۔ ہم رابعہ سے کہیں گے کہ وہ میڈیکل ایگزامینر سے رپورٹ حاصل کرے۔ اگر سینکیا کی موجودگی ثابت ہو گئی تو پیڈرو کی کہانی قابل اعتبار ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم رپورٹ اپنے پاس رکھیں گے اور ہڈیوں کو واپس وہیں دفن کرا دیں گے جہاں خالی جگہ آج بھی موجود ہے، اپنی امانت وصول کرنے کے انتظار میں۔ غالب نے افسوس اور دکھ سے سر ہلایا۔ کاش یہ سب نہ ہوتا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ زندگی لوگوں کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ بے رحمی کے ساتھ پیش آتی ہے۔ ہم نے المیہ مشرقی پاکستان میں کیا نہیں دیکھا تھا؟ باپ کے سامنے بیٹی اور بھائی کے سامنے بہن کو جس درندگی سے ہلاک کیا گیا تھا، ماؤں کے شیرخوار بچے بھون دیے گئے تھے، اور اس سے پہلے بھی
میرے اپنے خاندان کے سب لوگ، میری ماں، میرے بھائی بہن، جس طرح شہید کیے گئے تھے صرف مسلمان ہونے اور پاکستان کے حامی ہونے کے جرم میں، وہ سب مجھے یاد تو نہیں، مگر میرے والد نے پورے خاندان کی لاشیں بے گورو کفن چھوڑ دی تھی، اور پاکستان پہنچنے والا اس بھرے گھر کی کل واحد نشانی ایک بچہ میں تھا جو اس کے کندھے پر سوار ہو کے آیا تھا۔ آخر وزیر خان بھی تو زندہ رہا تھا۔ اتنے ناسور و برے دل کے ساتھ میرا بار غم کیا اس سے زیادہ بھاری ہے؟ غالب نے کہا، یہ بار ہم سب مل کے اٹھائیں گے، ہم سب کا درد بھی مشترکہ ہے۔ نازو نے اندر سر ڈال کے کہا، کیا مطلب؟ دونوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ غالب نے سر ہلایا، پہلے پیٹ میں تھا، تمہیں دیکھ کے دل میں ہو گیا۔ وجہ بہرحال بھوک ہے، میں نے وضاحت کی، پیٹ تو بھر جائے گا روٹی سے، دل کے درد کا علاج بھی ہے۔ نازو نے اندر آ کے کہا، اس کو انجائنا کہتے ہیں، ایسے لوگ زیادہ دن جیتے نہیں جن کو اس عمر میں یہ روگ لاحق ہو جائے۔ تمہاری تشخیص غلط ہے، اسے انجائنا نہیں، نازلی کہتے ہیں۔ یہ بیماری مجھے بہت پہلے لاحق ہوئی تھی، اس میں مرنے والا اکیلا نہیں مرتا، کسی کو مار کے مرتا ہے۔ غالب بولا، نازو کا اصل نام تو نازلی ہی تھا۔ غالب کی بات پر اس نے برا سا منہ بنا کے کہا، اور اکیلا مرنا پڑے پھر وہ بھوت بن جاتا ہے اور کسی بھوت کی بچی سے چمٹ جاتا ہے۔ غالب نے کہا، اس سے پہلے کہ وہ لڑنے لگتے باہر کوئی گاڑی آ کے رکی اور کسی نے کال بیل بجائی۔ نازو فوراً اندر غائب ہو گئی۔ میں نے غالب سے کہا کہ وہ استاد پیڈرو کو سنبھالے، میں دیکھتا ہوں کہ ہم سے ملنے کون آ گیا یہاں۔ باہر وہی ڈرائیور کھڑا ہوا تھا جس سے صبح میرے تعلقات اس کی مونچھوں کے باعث کچھ کشیدگی میں آ گئے تھے۔ ملک صاحب نے یہ کھانا بھیجا ہے وکیل صاحب کے لیے۔ اس نے مونچھوں کو بل دیتے ہوئے کہا، اچھا میں کھا لوں گا۔ میں نے اسے ٹفن کیریئر لے لیا۔ تم وکیل ہو؟ اس نے گھرا کر کہا اور گاڑی میں سے دوسرا ڈبہ نکال لیا، یہ ہے تمہاری خوراک۔ میں نے وہ بھی لے لیا، میں سب صاف کر دوں گا، تم ذرا ٹھہرو، باہر برتن لے جانا، وکیل صاحب تو ہے نہیں، ملک صاحب کا شکریہ ادا کر دینا۔ دروازہ بند ہو جانے کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ اگر وہ پہلے پوچھ لیتا تو شاید اسپیشل لنچ واپس لے جاتا۔ اوئے تم شرافت سے کھانا وکیل صاحب کے لیے چھوڑ دینا، وہ آ کے کھا لیں گی۔ میں نے اندر ہی سے جواب دیا، مسٹر مونچھ، وکیل صاحبہ کی دعوت تھی، کہیں کھا کے آئیں گی۔ یہ پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ مونچھ کے بچے، تمہارا بیڑا غرق۔ تم نے پوچھا کب تھا؟ میں نے اندر ہی سے جواب دیا، تمہاری مونچھ کا بیڑا غرق۔ مونچھ ہوتی ہے مردوں کی نشانی، پھر تم نے کیوں لگا رکھی ہے؟ میں نے کہا، میرا نام ہے شیر خان، چیے کر رکھ دوں گا، اور میرا نام ہے بہادر علی۔ پالتو شیر تو بلی سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے، چوہا تک نہیں مار سکتا۔ تو ذرا بل سے باہر آ کے دیکھ۔ اچھا بل کی بات کرتا ہے؟ میں بتا دوں گا وکیل صاحب کو، وہ ملک صاحب سے بات کریں گی کہ کھانا لانے والا بل کی بات کر رہا تھا۔ ملک صاحب کے کچن میں کیا ہوٹل چل رہا ہے؟ ان کے مہمانوں سے پیسہ وصول کرتے ہو تم؟ کتنا بل ہے اس کھانے کا؟ ہم شام کو ادا کر دیں گے۔ وہ پتہ نہیں کیا کہتا رہا، میں نے اس کی نہیں سنی اور بلا کر اسے ہی جھک مار کے جانا پڑا۔ رابعہ نے خفگی سے کہا، کیا بلا وجہ اس کے منہ لگتے ہو؟ جب تمہارے منہ نہیں لگ سکتے اور تم ہمیں منہ نہیں لگاتی تو پھر کیا کریں؟ میں نے کہا۔ غالب نے فوراً ٹفن کیریئر کھول لیا۔ واہ بھائی واہ، کبھی تو خدا بھی فوراً سن لیتا ہے معدے کی فریاد۔ کل ہی پلاؤ اور قورمے کی بات کی تھی۔ رابعہ نے کہا، آپ اوقات میں رہیے اپنی، آپ کا کھانا وہ ہے دال چاول۔ میں نے کہا، تم نے غلط سنا، وکیل صاحب کا نام لے کر یہ ڈبہ دیا تھا اس نے، چاہو تو فون کر کے پوچھ لو۔ غالب نے کہا، بڑا افسوس ہوتا ہے اس ذہنیت پر، عورتوں کے ساتھ کتنا غیر مساوی اور امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، جیسے یہ انسان نہیں، پاؤں کی جوتیاں ہیں، کنیزیں ہیں۔ مگر ہم فراخ دل لوگ ہیں، انہیں برابر بٹھا کے وہی کھلاتے ہیں جو خود کھاتے ہیں۔ نازو نے جل کے کہا، اور خود کیا کھاتے ہیں؟ دنیا بھر میں دھکے، زمانے بھر کے جوتے اور ہر ایک سے گالیاں۔ پیڈرو نے پھر بھوک نہ ہونے کا عذر پیش کر کے کھانے سے انکار کر دیا۔ وہ ایک کمرے میں مکفل تھا اور اس کے فرار ہونے کے راستے مسدود تھے۔ 2 کھڑکیوں میں لوہے کی گرل تھی، ایک دروازہ جو ساتھ والے کمرے میں کھلتا تھا دوسری طرف سے بند تھا، اور باتھ روم کے روشن دان سے وہ صرف اسی صورت میں گزر سکتا تھا جب وہ انسان کا نہیں کتے کا بچہ ہوتا یا اس کی عمر 2 سال ہوتی۔ رابعہ اور نازو سو کے اٹھی تھی تو زیادہ تازہ دم نظر آتی تھی اور ان کے چہروں پر تھکن کے کوئی اثرات نظر نہیں آتے تھے۔ انہوں نے ہماری تفتیشی رپورٹ بڑے دھیان سے سنی، ان میں سے ہم نے پرتشدد اور قابل اعتراض مناظر کاٹ دیے تھے۔ یہ سب پیڈرو نے خود ہی بتا دیا؟ میں نے اور غالب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے سر ہلایا۔ ہاں خود ہی بتا دیا، رضاکارانہ طور پر۔ رابعہ بولی، مشترکہ جھوٹ پر شرم آنی چاہیے آپ دونوں کو۔ بالکل نہیں، میں نے کہا، ہم اسے اتفاق رائے کہتے ہیں، برادرانہ اتحاد سمجھتے ہیں۔ غالب بولا،
वैसे भी आप अपनी तवज्जो नताइज पर मुर्तकिज रखें। हम खाएं सर न खाएं हमारा कि पेड़ कितना ऊंचा था, उसके पत्ते कितने थे, उम्र क्या थी, किसने लगाया था। राबिया ने कहा, पेड्रो की बात अगर मान ली जाए और बाद में उसकी सदाकत भी साबित हो जाए तो क्या हम उसे कोई ज़मानत फराहम कर सकते हैं? ये तुम बताओ, तुम कानून को समझती हो, समझाती हो, क्या ऐसे मुजरिम के लिए रियायत और माफ़ी की गुंजाइश हो सकती है? मुजरिम वो होता है जिस पर जुर्म साबित हो जाए, अदालत उसे सज़ा सुना सकती है। पेड्रो पर जुर्म साबित है, किस बुनियाद पर? हमारे यकीन की बुनियाद कोई कानूनी हैसियत नहीं रखती, क्योंकि ख्याल और यकीन की शहादत किसी अदालत में तस्लीम नहीं की जाती। क्या हम में से कोई उसके जराइम का चशमदीद गवाह है? राबिया ने कहा, अगर वो खुद एतराफ़ जुर्म कर लेता है तो काफ़ी है। राबिया ने कहा, एतराफ़ जुर्म पुलिस भी हासिल कर लेती है, जबर के तहत हासिल होने वाला तहरीरी बयान भी बेमानी है। मैंने बिन्ना के कहा, फिर क्या करें? उससे कहें सॉरी पेड्रो और उसे बाइज्जत तौर पर रुखसत कर दे, घर छोड़ आएँ। राबिया ने कहा, ये तो मैंने नहीं कहा, हम पेड्रो से मदद ले सकते हैं अगर वो सबूत और शहादत फराहम कर सकता है जिनसे असल मुजरिम तक पहुंचना, उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाना मुमकिन हो जाता, तो फिर हमें पेड्रो के सामने यही शर्त रखनी चाहिए कि जो कुछ वो जानता है सब हमें बता दे। उसका बयान ज़बानी नहीं तहरीरी होना चाहिए। वो जो भी लिखे अपनी जिम्मेदारी पर लिखे। अगर वो अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है वज़ीर खान मरहूम के कत्ल की हद तक और उसकी फराहम करदा मालूमात से असल हकीकत सामने आ जाती है, असल कातिल बेनकाब होते हैं, तो फिर हम उसे वादा मुआफ़ गवाह की हैसियत दे सकते हैं। हम उसे छोड़ देंगे, ये कहना कबल अज़ वक्त है। मैंने कहा, अभी सब कुछ कबल अज़ वक्त है। गाली बोला, अभी तो ये एक तजवीज़ है, मुमकिन है पेड्रो लिख कर कुछ ना दे। उसकी गवाही दस्तावेज़ की सूरत में होगी तो अदालत में भी पेश कर दी जाएगी। अब अदालत में वो कहे कि ये तहरीर मुझसे जबरन ली गई, गन पॉइंट पर लिखवाई गई थी, तो हमारा दुश्मनी का रास्ता ज़्यादा इंतकामी हो जाएगा। अगर वो इसे दुरुस्त माने तो फिर असल मुजरिम और उसके साथ ही दिलावर एंड कंपनी हमसे बढ़ के जान के दुश्मन। राबिया ने कहा, वो अदालत के चक्कर में नहीं पड़ेगा, ना ज़बानी गवाही देगा ना तहरीरी। दूसरी सूरत यह है कि उसका पूरा बयान सुना जाए और रिकॉर्ड कर लिया जाए। उसके लिए बंदोबस्त ही ऐसा करना पड़ेगा कि पेड्रो को शक ना हो। हम बातों बातों में सब पूछ सकते हैं, तफसील के साथ हर बात मालूम हो सकती है। अगर वो कुछ भूल जाए या छुपाने की कोशिश करे तो हम सवालात कर सकते हैं, ऐसे सवालात जिनका जवाब उसे देना ही पड़े, वो गोल मोल बात ना कर पाए, यानी उससे वकीलों वाली जीरा की जाए। हाँ, सच होगा तो उसमें तजाद नहीं होगा, उसके दो मतलब नहीं निकाले जा सकेंगे। नाज़ो ने कहा, ये काम तो राबिया बाजी ही कर सकती हैं। गालिब ने कहा, बात तो माकूल है, कमाल है, ये तुम कह रहे हो? नाज़ो ने तंज से कहा। गालिब ने भरी, आदमी को सब कुछ करना पड़ता है मोहब्बत में, झूठ भी बोलना पड़ता है, अल्लाह माफ़ करे। मैंने कहा, चलो ये काम हम सब मिल के करेंगे। इसका बयान सुनेंगे, सवालों जवाब करेंगे, जिसके दिमाग में जो आए पूछ ले। हाँ, बशर्ते कि उसके पास दिमाग हो। नाज़ो सवाल तो करने से रही, हाँ रिकॉर्डिंग करेगी कहीं बैठ के। गालिब बोला, इसके लिए भी मुझे तुम्हारे दिमाग की ज़रूरत होगी। नाज़ो ने जल के कहा, कुछ तो तुम पहले खा चुकी हो, जो थोड़ा बहुत बचा है उसकी मुझे भी ज़रूरत है। सॉरी, मैं गाय भैंस नहीं हूँ कि भूसा खाऊं। वो तो जब मैं घास डालूंगा तुम्हें तब पता चलेगा ना कि तुम क्या चीज़ हो। गाय भैंस से ज़्यादा तुम दो लत्ती झाड़ने वाली मखलूक लगती हो जिसके सींग गायब हो गए हैं। सिकंदर, इसने मुझे गधा कहा है। नाज़ो ने बरहमी से कहा, मैं मुज़क्कर मुअन्नस की गलती नहीं कर सकता, ना माकूल गधे। मेरे सामने तुमने नाज़ो को गधी कहा तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। मैंने उसे डांटा, कभी मैंने बदतमीज़ी की है ऐसी राबिया से? तुम नाम के बहादुर अली हो, मैं किसी के बाप से नहीं डरता, ख्वाह वो भूत की बच्ची हो या कोई चुड़ैल। नाज़ो को क्या समझते हो तुम? गालिब, मुझे गुस्सा आ गया तो मैं फिर हाथ मार दूंगी। मार दो, मैं फिर मर जाऊंगा। हम तो ऐसे ही मरते रहेंगे तुम पर। अगर 1000 बार मरेंगे तो 999 बार तुम्हारे लिए। अच्छा, नाज़ो हंसने लगी। और एक बार? यार एक बार तो सचमुच मरना पड़ेगा। गालिब मुंह लटका के बोला, ड्रामा नहीं चलेगा। राबिया ने तंग आके कहा, अब किसी और को भी बोलने दोगे या नहीं? सॉरी, चलो अब तुम्हारी बारी, तुम कहो क्या कहना है सिकंदर से। हम तैयार हैं दर्दनाक जज्बाती रोमानी सीन के लिए। गालिब ने कहा। राबिया ने कहा, पहले पेड्रो से कहो कि हमें वहाँ ले चले। मैंने कहा, वहाँ भी ले जाएंगे इसे, लेकिन आज नहीं कल। आज हम इसका बयान रिकॉर्ड करते हैं। मेरे ख्याल में नाज़ो ने ठीक ही कहा था कि ये कानूनी मसला है। अगर पेड्रो तहरीरी बयान नहीं देता तो फिर इससे हर सवाल राबिया ही को करना है, ताकि कानूनी कोई मामला ना रहे और पेड्रो खुद अपनी बातों के जाल में फंस जाए। बातों में उलझा के हकीकत कैसे मालूम की जा सकती है? ये आर्ट राबिया के पास है।
یعنی چکر دینے کا آرٹ؟ غالب نے کہا یہی سمجھ لو، ہم سے کوئی بھول چوک ہو سکتی ہے، کوئی قانونی نقطہ مس ہو سکتا ہے، رابعہ اپنے تجربے سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ تمہارا مطلب ہے یہ عقل اور ذہانت کا کام نہیں ہے؟ غالب بولا، جیسے تجربے کی بنا پر موچی جوتے گانٹتا ہے یا نائی بال بناتا ہے۔ نازو نے فوراً وار کیا، تم جیسا صافی خبر بناتا ہے۔ میں نے کہا ایک وجہ اور بھی ہے، میری آواز ریکارڈ نہیں ہونی چاہیے، اس سے اعتراف جرم ہے۔ ویسے بھی پیڈرو مجھ سے اور غالب سے کھل کے بات نہیں کرے گا، اس کے ذہن پر نفسیاتی دہشت سوار ہوگی۔ رابعہ کچھ نرمی سے اس کی حوصلہ افزائی کر سکتی ہے کہ وہ اول و آخر سب کچھ بتا دے، جو کچھ اسے معلوم ہے کمی بیشی کے بغیر۔ رابعہ کو یوں سنا دے جیسے رابعہ اس کی طرف سے وکیل صفائی ہے، اور حقائق کی روشنی میں رابعہ اس کے کیس کو سمجھ لے گی تو بتائے گی کہ اس کے لیے رعایت کی کتنی گنجائش ہے۔ قانون کی نظر میں اور MRS کی عدالت میں اس کے لیے وعدہ معاف گواہ کی حیثیت معافی کی سفارش ممکن ہے یا نہیں۔ اگر رابعہ اس کو یقین دلانے میں کامیاب ہو جائے کہ وزیر خان کے معاملے میں وہ بے گناہ ثابت ہوا تو شاید سکندر رابعہ کے کہنے سے اس کو چھوڑ دے۔ رابعہ نے کہا میں پوری کوشش کروں گی۔ غالب نے کہا یہ کام آج ہی ہو جائے تو اچھا ہے، ہم چلتے ہیں بازار اور کوئی اچھا سا ریکارڈنگ سسٹم خرید لاتے ہیں۔ ہم سے آپ کی مراد کیا ہے؟ میں اور تم ایک ساتھ نہیں جا سکتے، یہ دونوں خواتین بھلا اکیلی رہ سکتی ہیں؟ پھر وہی دونوں اور اکیلی؟ ہاں، رابعہ تو موجود نہیں ہے، وزیر صاحب کا کچھ بھروسہ نہیں، ان کی مصروفیت موقع دے تو وہ شرف نیاز حاصل کرنے آ جائیں۔ مصروفیت کو وہ لاہور سے لائے ہیں، کتنی جلدی فارغ نہیں ہوں گے؟ غالب نے کہا مصروفیت خود بڑی جان لیوا ہے، تم اور نازو چلے جاؤ، واپسی میں گاڑی کہیں چھوڑ دینا۔ کہاں چھوڑ دوں؟ کسی سڑک پر یا قبرستان میں؟ کسی گیراج میں سروس کے لیے دے آنا، صبح لے آئیں گے۔ رات کو گاڑی نظر نہیں آئے گی تو وزیر صاحب کو یقین آ جائے گا کہ وکیل صاحبہ واقعی ہی موجود نہیں۔ اگر ان کا نام بر آیا یا وہ خود آئے تو میں ان سے نمٹ لوں گا۔ رابعہ ابھی سے پیڈرو کی جذباتی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کر کے دیکھ لے۔ نازو نے کہا ٹھیک ہے چلو غالب۔ غالب نے اسے تنقیدی نظروں سے دیکھا، اس سولیے میں ان کپڑوں میں میرے ساتھ جاؤ گی؟ کیوں، کیا خرابی ہے ان میں؟ خرابی ہی خرابی ہے، تمہارا کیا ہے؟ بے عزتی تو میری ہوگی۔ نازو بگڑ گئی، جاؤ پھر اکیلے، میں نہیں جاتی۔ غالب فوراً خوشامد پر اتر آیا، ارے یار تم سمجھتی کیوں نہیں ہو، یہ ٹھیک ہے کہ تمہارے حسین چہرے کو نہ میک اپ کی حاجت ہے اور نہ تمہارے حسن و جمال میں کوئی کمی ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ جب تم میرے ساتھ ہو تو ہر طرف چکا چوندھ ہو جائے، جو دیکھے دم بخود رہ جائے، پلٹ کے گرے تمہارے حسن کو 4 چاند لگ جائیں، 5واں میں خود تمہارے ساتھ لگا ہوا نظر آؤں۔ ہم سب بنسنے لگے۔ نازو نے بھی مصنوعی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے غالب کو بکواسی کہا مگر تیار ہونے چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ لوٹی تو غالب اسے دیکھتا رہ گیا، اس کے حسن کی آب و تاب پر واقعی نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ چلو اب اٹھو، نازو نے شرما کے کہا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں اجازت چاہتا ہوں پٹ سے گر کے قدموں میں جان دینے کی، پروانہ وار شمع حسن پر نثار ہونے کی۔ میں نے اسے لات مار کے دھکیل دیا، زیادہ ایکٹنگ مت کرو، ابھی باہر نکلو گے تو لڑائی شروع ہو جائے گی، واپس آؤ گے تو دونوں کے منہ سوجے ہوئے ہوں گے۔ غالب نے نازو کی طرف دیکھا، یہ بات ہے، شرط لگا لو کہ ہم ہنستے جائیں گے مسکراتے آئیں گے، کیوں نازو؟ نہ جانے کیسے نازو نے کہہ دیا، بالکل شرط لگا لو۔ کیا شرط ہے؟ میں نے سوچ کے کہا، اگر تم اسی موڈ میں لوٹے تو ہمارے کان میں زور سے کہنا، تم شرط ہار گئے اور لڑتے آئے تو ہم چلا کے تمہارے کان میں یہی بات کہیں گے، چلا کے نہیں چیخ کے۔ غالب نے ہاتھ ملا کے کہا، کم آن نازو۔ ریسٹ ہاؤس 2 بیڈ روم کی پرانی عمارت تھی جو شاید 10 مرلے پر محیط تھی۔ اس کے سامنے والے حصے میں چھوٹا سا باغ بھی تھا اور ایک جھولا بھی لگا ہوا تھا۔ رابعہ اس میں جھولتی رہی اور پھر اندر جا کے چائے بنانے لگی۔ میں نے پیڈرو کو دیکھا، وہ آنکھیں کھولے نڈال پڑا چھت کو گور رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے اس نے کہا، ایسے تو میں مر جاؤں گا، مجھے کھول دو، میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، دیکھو مجھے بخار بھی ہو گیا ہے۔ رابعہ صحیح وقت پر دروازے میں نمودار ہوئی، کھول دو اسے سکندر۔ رابعہ کی بات کا مطلب اور مقصد سمجھنے کے باوجود میں نے کہا، تمہیں بہت ترس آ رہا ہے اس پر؟ ترس کی بات نہیں، اس کی حالت دیکھو ذرا، اس میں دم ہے کچھ کرنے کا؟ تم بلا وجہ ہی ڈر رہے ہو۔ میں نے برہمی سے کہا، کیسی بے وقوفی کی بات ہے، میں ڈروں گا اس سے؟ اس جیسے 10 بھی ہوں تو خالی ہاتھوں سے میں سب کی ہڈیوں کا سرما کر دوں۔ میں نے یہ ظاہر کیا جیسے رابعہ کی بات پر مشتعل ہو کے میں نے پیڈرو کو کھول دیا ہے۔ وہ اپنی کلائیاں اور ٹخنے ملتا ہوا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ٹیلی فون کا تار بہت سخت ہوتا ہے، اس کی جلد پر گہرے نشان پڑ گئے تھے۔ رابعہ کے ہاتھ میں چائے کے 2 مگ تھے، ایک اس نے مجھے تھما دیا اور دوسرا خود لے کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے پیڈرو کو دیکھا جس کی نظر چائے پر تھی، یہ لو۔
میں اپنے لیے اور لے آتی ہوں۔ رابعہ نے مگ اس کی طرف بڑھا کے کہا، اسے ایسپرین بھی دے دو اگر ہے، اسے تو واقعی بخار ہے۔ یہ ثواب بھی تم ہی کما لو۔ رابعہ گئی تو پیڈرو بولا، تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے اسے گالی دی، فیصلہ مجھے کرنا ہے یا تجھے؟ ابھی تک کچھ نہیں بتایا تو نے۔ میں نے کہا تھا کہ میرے پاس تمہارے مطلب کی معلومات کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، تمہیں بہت سی نئی باتیں معلوم ہوں گی، اس سے تمہارے خیالات بدل جائیں گے میرے بارے میں۔ شیطان اپنی صفائی میں جو چاہے کہے، کسی کو اس کے نیک ہونے کا یقین نہیں آ سکتا۔ اور رہی بات معلومات کی، تو اس ذخیرے کو ہم تمہارے سر سے برآمد کر لیں گے۔ نہیں سکندر، تم پھر کوشش کر کے دیکھ لو، تمہیں تو تشدد کرنا بھی نہیں آتا۔ تم اگر ماہرین کی خدمت حاصل کر لو تب بھی یہ ناممکن ہے۔ زیادہ سے زیادہ تم میری جان لے سکتے ہو، اس کے لیے میں تیار ہوں۔ میری جان تمہارے کسی کام کی ہے تو جیسے چاہو نکال دو۔ میرا خیال تھا کہ تم اپنے آپ کو باصول، شریف اور مہذب انسان سمجھتے ہو، کردار پر اور ضمیر پر یقین رکھتے ہو۔ تمہارے خیال سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے اگر بدل بھی جائے؟ مہذب دنیا کا قاعدہ ہے کہ جسے سزائے موت دینی ہو اسے کم سے کم اذیت دی جائے۔ پھانسی سے، الیکٹرک چیئر اور پھر گیس چیمبر سے مارنے کا مقصد اور کیا تھا؟ پہلے تو ہاتھی کے پاؤں سے رون دینے کا حکم دیتے تھے یا دیوار میں چنواتے تھے۔ رابعہ اپنے لیے چائے اور پیڈرو کے لیے ایسپرین لے آئی تھی۔ اس نے ظاہر کیا کہ پیڈرو کی بات اس کے دل کو لگی ہے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے۔